ہم میں سے جتنے لوگ مسلمان ہیں، ہمارے مائنڈ میں کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیوں پیدا کیا ہے؟ آخر دیکھیں، دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ کرسچنز ہیں، کچھ ہندوز ہیں، کچھ جیوز ہیں، یو کین سے دیٹ کہ نان مسلمز اتنے سارے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر پہ پیدا کیا ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو بلیسڈ فیل نہیں کرتے کہ یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بائی برتھ مسلمان پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے مائنڈ میں یہ کویشچن کبھی نہ کبھی تو لائف کی کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیوں پیدا کیا؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسلمان ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان پر روحیں پیدا کی تھیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ کون سی روح کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا فرض ادا کر سکتی ہیں۔ جیسے دیکھیں، بہت سارے لوگ کسی نہ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے وہی لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں جن کے اندر وہ کیپیبلٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ اس جاب کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری روحیں اللہ تعالیٰ نے بنائی تھیں، اور ان روحوں کے اندر سے وہ لوگ یا وہ روحیں جن کے اندر یہ کیپیسٹی موجود تھی کہ وہ مسلمان ہونے کے سارے فرائض ادا کر سکتے تھے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بہت سارے فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کون لوگ وہ فرائض ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا فرائض ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے مسلمان اس طرح کے ہیں جو کہ اپنے فرائض ادا نہیں کرتے، وہ تو نارمل اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح سے باقی نان مسلم گزارتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے اوپر ہمارے لیے فرض ہے پہلے نمبر پہ کہ ہم نماز ادا کریں۔ اب نماز پڑھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر عبادت کی ہی ضرورت ہوتی نا تو ان کو انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کو فرشتے ہی کافی ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھ سکیں، جو کہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے اپنی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اگر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اس تعلق کو مینٹین کرنے کے لیے، اسے مضبوط بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز ایک گفٹ ہے ہمارے لیے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمارے تک آیا ہے۔ تو اگر ہم اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ہماری مرضی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو پھر ہماری لائف کے اندر اسی طرح کی جو ہے نا سچویشن بھی رہے گی۔ اگر ہم نماز کو لے کے چلیں گے تو ہماری مشکلیں جو ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اپنی الجھنوں کے اندر مزید الجھتے جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنا ہے اگر، تو قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ ہم ہی کو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکامات بیان کیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر ہم انہیں سمجھ کر چلیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھنا اور بہت سارے فرائض جو کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر لازم کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ روحیں جن کو میں مسلمان گھرانوں میں بھیجنے والا ہوں یہ اس قابل ہیں کہ یہ ساری ڈیوٹیز یہ پوری کر سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی انسان یا مسلمان آج کے دور میں یہ سارے فرائض جو کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ ادا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوتاہی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا، وہ یہ کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن وہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے میں مشکل آتی ہے، یا ہمیں نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، ہم کوشش بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کوشش ضرور کرتا رہے، کبھی بھی چھوڑ نہ دے۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی کام جو آپ کرنے لگے ہیں نا، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے نماز ادا کریں، کیونکہ نماز اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کے سارے جو کام ہیں خود بخود جو ہے وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نماز کو چھوڑ کر باقی کوئی کام کرنا شروع کر دیے تو پھر آپ اپنے کاموں میں اس طرح کا الجھ جائیں گے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو ہر انسان کے اندر، یعنی ہر مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ اپنے فرائض کو، مسلمان ہونے کے جو فرائض ہیں ان کو بہت اچھے طریقے
طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں کا دھیان رکھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھیں، چاہے کوئی بھی کام ہے آپ کا، جتنا مرضی ضروری کام ہے آپ اس کو چھوڑ کر پہلے نماز ادا کریں گے تو آپ کا وہ کام جو ہے وہ خود بخود آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ٹائم میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں اسی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک اچھی طریقے سے زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے اوپر لازم کیے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمان ہونے کا ایک اور بہت بڑا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تک جتنی بھی اچھی انفارمیشن پہنچتی ہے یا ہمیں اپنے دین کے بارے میں جو بھی اچھی باتوں کا پتہ ہے اسے ہم دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اور دوسروں تک پہنچانے میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ نے صرف مسلمس کو ہی وہ باتیں بتانی ہے، آپ نان مسلمس کو بھی بتا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سننے کی وجہ سے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس کو دین اسلام پسند آ جائے اور وہ دین اسلام کو قبول کر لے۔ کسی کو ہم زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین قبول کر لے، لیکن اگر ہماری بیہیویئر کی وجہ سے یا ہماری باتوں سے ہی امپریس ہو کر کوئی نان مسلم مسلمان ہو جائے گا تو اس چیز کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور یہ خالی ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرے، جس حد تک بھی اس کے پاس نالج موجود ہے وہ اسے آگے پہنچائے۔ کیونکہ قرآن میں ہمارے لیے یعنی کہ آخری امت کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ امتاً وسطاً کا لفظ یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وسطی امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے اوپر اب کوئی نبی نہیں آنا، ٹھیک ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کا پیغام جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اسی لیے ہمیں وسطی امت کہا جاتا ہے۔